دوستوں میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں، انشاءاللہ سن کر حیران رہ جاؤ گے، اور اگر آپ نے اس عمل کو متواتر کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کسی قسم کی بیماری آپ پر مسلط نہیں ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی مصیبت، کسی قسم کی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، عمل آسان ہے، چھوٹا سا عمل ہے اور لاجواب عمل ہے صدقہ کرنا۔ اگر آپ روزانہ صدقہ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو دوسرے تیسرے دن صدقہ کر لیا کریں، اگر پھر بھی نہیں کر سکتے دوسرے تیسرے دن تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور صدقہ کر لیا کریں۔ اتنا لاجواب چیز ہے، اتنا باکمال چیز ہے صدقہ کرنا، اللہ کے نام پہ دینا اتنا لاجواب چیز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صدقہ 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے، صدقہ 100 مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے، ہر قسم کی بیماری ختم کر دیتی ہے۔ اتنا لاجواب چیز ہے صدقہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرمایا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اے لوگو اگر تم صدقہ کرنے لگ جاؤ ظاہر کر کے، یعنی دکھا کر صدقہ کرنے لگ جاؤ تو بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم خفیہ طور پر صدقہ دینے لگ جاؤ فقراء کو تو بہتر ہے ان سے جو آپ نے ظاہر کر کے دے دیا صدقہ، تو بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بہتر ہے اس سے جو آپ نے ظاہر کر کے صدقہ دے دیا، اس سے یہ بہتر ہے کہ خفیہ طور پر فقراء کو صدقہ دے دے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں یہ جو آپ صدقہ دے رہے ہیں یہ بہت سی برائیاں آپ کی، بہت سی بلائیں آپ کی، بہت سی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آپ کی دور کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ اتنا لاجواب چیز ہے صدقہ دینا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، جو عمل تم کرتے ہو اس سے میں باخبر ہوں، مجھے علم ہے آپ نے کس کام کے لیے یہ عمل کیا ہے اور کس نیت سے آپ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی سب پریشانیاں، سب تکلیفیں، مصیبتیں سب ختم کر دیں گے۔ اتنا لاجواب چیز ہے، اگر آپ نے آزمایا نہیں تو آزما کر دیکھیں۔ جس شخص نے صدقہ کثرت سے دیا اس پر کبھی مصیبت آئی نہیں، کبھی تکلیف، پریشانی، بیماری نہیں آئی، یا آپ لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں۔ مجھے ایک شخص نے واقعہ سنایا، کل میں گیا تھا تعزیت کے لیے، جوان فوت ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ بچہ دوسری دفعہ میرا فوت ہو چکا ہے، پہلے ایک دفعہ 6 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گیا تھا، دوبارہ زندہ ہوا، ابھی دوسری دفعہ یہ فوت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں کہ دوسری دفعہ یہ فوت ہو رہا ہے، فوت ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بیمار تھا تو یہ ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے، یہ جس کی جان نکل چکی ہے، یہ فوت ہو چکا ہے، اس کو گھر لے جائے۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، انہوں نے چیک کیا، تسلی کی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی اس میں جان نہیں ہے، یہ مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، لے جائیں۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ بیٹا تھا، تسلی کیسے ہو رہی تھی، غمگین تھا، پریشان تھا، غم کے حالت میں تھا۔ میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ بچہ آپ کا زندہ ہے، انسان ہے، تو دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ فوت ہو چکا ہے، انتقال اس کا ہو چکا ہے، گھر لے جائے۔ تیسرے کے پاس لے کر گیا تھا، اس نے قسم اٹھا کر کہا، 3 آدمیوں کو، 3 ڈاکٹروں کے پاس میں لے کر گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ میں گھر پر لے کر آیا، ہماری ہمسائے تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ قدرتی وہ آئے تھے تو ہم ان کو غسل دے رہے تھے تو کفن تیار ہو رہا تھا، کفن پہنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے قدرتی یہاں پر انگوٹھا رکھا ہے، تو خدا جانتا ہے بس اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، ان کو شک پڑ گیا بچی کو، انہوں نے یہاں پر ہاتھ رکھا، انگوٹھا رکھ کر انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ بچے کا رگ جو ہے حرکت کر رہا ہے۔ میں خود حیران ہوا، میں نے کہا بچہ ڈاکٹر کہہ رہے فوت ہو چکا ہے، آپ کہہ رہی ہے کہ حرکت کر رہا ہے۔ تو میں بہت جذباتی ہو گیا تھا، بہت غمگین تھا، پریشانی کی حالت میں تھا۔ میں نے فوراً ہی میں نے صدقے کا سنا تھا کہ صدقہ
اتنا لاجواب چیز ہے. میں نے بس اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچانی تھی. جیسے میں نے چھرا اٹھا لیا تو گھر میں بکریاں تھی، بکرے تھے، میں نے ایک کو پکڑ لیا، فوراً ہی دستی تکبیر کہی، میں نے چھرا چلا دیا. تو اتنی جذباتی تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے. انہوں نے مجھے ہاتھ دکھایا تھا. ابھی 15-16 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ نشان میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ نشان میں نے بہت جذباتی ہو کر چھرا چلا لیا، تو اس جذبات کی وجہ سے میرا یہ بکرے کی گردن بھی کٹ گئی اور میرا یہ ہاتھ بھی کٹ گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے بکرے کی گردن کٹی، بکرا ذبح ہوا، اسی وقت بچے نے حرکت شروع کی. اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ فضل ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے بچہ دے دیا، بچہ میرا زندہ ہوا. وہ یہ کہانی سنا رہا تھا، میں خود حیران. اللہ رب العزت نے کیسا معجزہ دکھایا. اللہ رب العزت نے صدقے میں کتنی طاقت رکھی ہے. اس نے کہا میں نے صدقے کا سنا تھا کہ صدقہ 100 بلاؤں کو ٹالتی، صدقہ ہر مصیبت، ہر بیماری کو ختم کر دیتی ہے، صدقہ ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو ختم کر دیتی. مردہ انتقال ہو چکا بندہ، بچہ زندہ ہوا، اس سے اور کیا بڑا معجزہ ہو سکتا. دوستو یہ ہے صدقے کے برکات اور اس کے ثمرات، یہ ہے صدقے کی طاقت. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ ظاہر کر کے دو، یعنی دکھا کر، لوگوں کو دکھا کر دو تب بھی صحیح ہے، کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے آپ صدقہ دیں گے تو رجحان بڑھ جائے گا، تاکہ لوگ بھی دیکھ کر آپ صدقہ دینے لگ جائیں. یہ بھی اچھا ہے، بہتر ہے. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر خفیہ طور پر آپ صدقہ دے دیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے. میں نے خود صدقے کے ثمرات اور اس کے کمالات دیکھے. جو شخص صدقہ کرتا ہے کثرت سے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کبھی اس پر بیماری مسلط نہیں ہوگی. بہت بڑی آفت آسمان سے آئے گی، بہت بڑی آفت آئے گی، مگر جب صدقہ کریں گے وہ ٹل جائے گی، وہ آفت ٹل جائے گی، وہ مصیبت ختم ہو جائے گی، واپس ختم ہو جائے گی. وہ بیماری جب اوپر سے آئے گی تو بیماری کو ختم کر دے گی. اتنا لاجواب چیز ہے یہ صدقہ کرنا. آپ لوگ کثرت سے صدقہ کیا کریں، کثرت سے. اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور صدقہ کر لے کر. ضروری نہیں کہ آپ نے بکرا ذبح کرنا، ضروری نہیں کہ آپ نے 1 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے آپ نے صدقہ کرنا ہے. 1 کھجور آپ کسی کو کھلا سکتے ہیں، 1 کھجور کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں. آپ جو ہے 10 روپے کا صدقہ کر سکتے ہیں، آپ 1 روپے صدقہ کر سکتے ہیں. آپ کسی کو کچھ معمولی سی آپ کسی کو دے سکتے ہیں، آٹا دے دیں، کسی کو کھانا کھلائیں، کچھ بھی دے دیں، صدقہ کریں. جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو کچھ آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے اس کے حساب سے آپ صدقہ کر لیں. بہت لاجواب چیز ہے. اس کے کمالات، اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں. آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے روزی میں، عزت کی عمر میں برکت ہوگی، لوگ آپ کا احترام کریں گے. بہت لاجواب چیز ہے.